میاں بیوی کے جنسی ملاپ نہ خود مطمئن ہوتے ہیں اور نہ زوجہ کو مطمئن کر پاتے ہیں کہ ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری بیماری بہت عام ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کو پتہ ہی نہ لگے اور آپ انزال کر بیٹھیں۔ جو دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ کے لیے انتہائی مجرب آپ کے لیے نسخہ تجویز کیا ہے۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک معلوماتی پروگرام اور ایسا پروگرام جو میرا خیال تقریباً تمام نوجوان، تمام حضرات وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ اس پرابلم میں دوچار ہیں کہ انہیں ٹائمنگ کا مسئلہ انہیں تنگ کرتا ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے نہ خود اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں نہ فریق دوم کو خوش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس عمل کو کرتے تو ضرور ہیں، اپنے میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو جو فطری ایک معاملہ ہے، لیکن نہ خود مطمئن ہوتے ہیں اور نہ اپنی زوجہ کو مطمئن کر پاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے۔ ابھی انتشار آیا اور بہت تیزی کے ساتھ ہم نے اس عمل سے گزرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہمارا اسٹیمنا لوز ہوا اور ہم اپنا انتشار میں کمی پا محسوس کرنا شروع کی اور گھبراہٹ میں فوری طور پر اس کو انزال کر بیٹھے۔ میں آج آپ کو تفصیلاً طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور آگے چل کے اس کا علاج، اس کی وجوہات، ہماری خوراک کے مسائل، ہماری ٹینشن کے مسائل، یہ تمام آپ سے آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم نے جمع کا پروگرام رکھنا ہے اس کو ہنگامی بنیاد پہ نہ رکھیں۔ ہنگامی بنیاد پر رکھنے والا پروگرام آپ کو طویل ٹائم نہیں دے سکتا، اس لیے ذہنی طور پر کوشش کریں آپ اپنی زوجہ کو بھی اور آپ خود بھی ذہنی طور پر یہ تیار ہوں کہ آج ہمارا یہ دن ہے، یا وائف کو بھی آپ کو پتہ ہو کہ اس کو پتہ لگے کہ آج ہے یہ ہمارا دن ہے، دونوں فریق ذہنی طور پر تیار ہوں۔ یہ پہلی بات، کیونکہ جس دن آپ کا یہ پروگرام ہوگا آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ جو ہی آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے ابھی کھانا ہضم نہیں ہوتا اور ہم اس فیل میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارے پیٹ میں جو کھانا ہضم ہو رہا ہے وہ نظام ادھر چلا جاتا ہے، فوری طور پہ ہمارا نظام ہضم خراب ہوتا ہے اور اس میں بھی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے جلدی انزال ہو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اب میں اس طرف آپ کو مزید لانا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری بیماری بہت عام ہو گئی۔ ایک تو یہ سٹریس ٹینشن کا دور ہے، کم سے کم اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں، اور خوراک کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج سردیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، جو ہی سردیاں آتی ہیں ہم بے ترتیب گرم چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے ترتیب گرم چیزوں سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مچھلیاں کھا رہے ہیں تو تل کے گرم مچھلی اتنا کھا رہے ہیں کہ ہمارا مسانہ بھی گرم، معدہ بھی گرم، خون بھی گرم، اور وہ تمام اثرات منتقل ہو کر ہماری تمام اس میں مادہ منی بھی پتلی ہو جاتی ہے اور ہمارے ٹائمنگ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہوت تو ہو سکتا ہے یہ بڑھ جاتی ہو گرم چیز سے، لیکن ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بھرپور جمع اسی کو کہتے ہیں جس میں آپ اور آپ کی فریق دوم جو آپ کی زوجہ ہے وہ بھی مطمئن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کو پتہ ہی نہ لگے اور آپ انزال کر بیٹھیں، جس کی ہمارے پر بے شمار شکایتیں آتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی خوراک کو مینٹین رکھنا ہے۔ خوراک کے بارے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہی سردی آتی ہے گرم چیزوں کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں اور بے شمار گرم چیزیں کھاتے ہیں، جبکہ ہمارا اوپر کا مسل جگہ جو اوپر کا مسل اور سکن کا نظام ہے وہ تو سردی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کا قدرتی نظام ہے، ہمارا اندر کا جو نظام ہے وہ گرم ہو جاتا ہے سردیوں کے دنوں میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پانی جب ہم سردیوں میں نکالتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے، اور گرمیوں میں جب نکالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس بات کو غور رکھنا ہے کہ ہم نے خوراک میں اعتدال رکھنی ہے۔ ڈرائی فروٹ کھانا ہے تو اسے اعتدال سے کھانا ہے، چند دانے کھانے ہیں۔ ہم اس کو کلو آدھا کلو پاؤ کھا جاتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ ایسی چیزیں کھائیں گے تو اس کے اثرات کہاں جائیں گے؟ جسم میں جانے ہیں۔ تو جیسا پیٹرول ڈالیں گے ویسے ہی گاڑی چلے گی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ مرغن غذاؤں کا بے شمار استعمال، مچھلیوں کا بے شمار استعمال اعتدال پہ ہفتے میں رکھیں۔ آپ ہفتے بھر کھائیں، اور اگر کھانے کی صورت بھی ہو
تو آپ اگر ایسے فوڈس جس میں فش وغیرہ شامل ہے یا ایسے مرغن وغیرہ ہیں ان کو گھر کی طرف تیار کریں، گھر میں تیار ہوئے کھانے کھائیں۔ مچھلیاں بازار کی تلی ہوئی انتہائی نقصان دہ ہیں، کیونکہ اس میں شامل ایسا آئل جو تل پک کر ہر دفعہ وہ پور میں جو مچھلی ڈلتی ہے وہ تمام اس کے مسالے نیچے بیٹھ جاتے ہیں آئل میں، اور وہ پکتے رہتے ہیں، پک کر وہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں، اتنا اس کی تاثیر گرم ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اندر جاتے ہی معدے میں آگ لگاتے ہیں، جگر میں گرمی پیدا کر دیتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے، مثانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹائمنگ متاثر ہوتی ہے۔ اب یہ بات تو آپ کے ذہن میں بٹھا دی میں نے کہ آپ نے گرم کھانے اعتدال سے کھانے ہیں، اعتدال سے کھائیں، ہفتہ وار کھائیں، طریقے سے کھائیں، اور مسلسل بازار سے ملنے والے ڈرائی فروٹ خشک، کبھی ہم مونگ پھلی کھائی جا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، اس تمام کو لذت تو اس موسم میں بہت آتی ہے ان چیزوں کی، لیکن اگر آپ خواہش مند ہیں کہ ہماری ٹائمنگ بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ چلے اور حسب خواہش چلے تاکہ دونوں فریقین اس کو سکون اور خوشی محسوس ہو سکیں، تو اس کے لیے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو اس میڈیسن کی طرف جو دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ کے لیے انتہائی مجرب آپ کے لیے نسخہ تجویز کیا ہے، جس کا نام ہے حب ممسک مشک خاص۔ حب ممسک مشک خاص کو آپ علاج کے طور پر استعمال کریں، لہذا 2 گولیاں صبح نہار منہ اور 2 گولیاں شام 5 بجے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ مزید سمجھتے ہیں کہ مزید بہت زیادہ ویکنس ہے اور کمزوری بھی ہے اور ٹائمنگ کی بھی کمی ہے، تو رات کو سوتے وقت معجون مقوی ممسک 5 گرام آپ نے لینی ہے دودھ کے ساتھ۔ تو اگر آپ کا جمعہ کا پروگرام ہے تو اس کو 2 گھنٹے پہلے آپ لے لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا بھرپور طریقے سے آپ کو خوبصورت ٹائمنگ ملے گی۔ اب یہ بات آپ نے بہت غور سے سننی ہے کہ ایک نمبر 1 پہلے غذا کا خیال کرنا ہے، بے اعتدال گرم چیزیں نہیں کھانی ہیں، خوراک میں ایسے مفرح فروٹ بھی استعمال کرنے ہیں جو اللہ نے سردیوں میں پیدا کیے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارا مالٹا ہے، کنو ہے، موسمی ہے، اس قسم کی چیزوں کا آپ استعمال رکھیں، اور اس کے ساتھ گرم جو ڈرائی فروٹ ہیں ان میں بھی اعتدال رکھیں۔ ادویات کے طور پر میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا کہ حب ممسک مشک خاص، یہ آپ 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام 5 بجے استعمال کریں۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہی ہم لوگ گرم چیزیں کھاتے ہیں ہمارے جسم پہ مسلط ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میں اضافی ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ 2 گولیاں حب ممسک مشک خاص اور لبوب بارد، یہ مادہ منی کی جو گرمی ہے اس کو ختم کرتا ہے، جو پتلا پن ہے اس کو کم کرتا ہے اور آپ کی مادہ منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے گرم مزاج والوں کے لیے انتہائی بہترین نسخہ 2 گولیاں حب ممسک مشک خاص، لبوب بارد کا 1 چمچ، یعنی کہ چائے کا 1 چمچ 10 گرام کا آپ لے کر اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے آپ کو سحر انگیز آپ کا نسخہ ہے، یہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی پرسرور سکون والی راتیں آپ کو لذت دیں گی، آپ کو ذہنی سکون میسر ہوگا اور آپ کا علاج ہوگا اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شوگر والے ڈائبٹک پرسن ہیں، شوگر والے مریض ہیں، وہ حب ممسک مشک کی 3 گولیاں صبح اور 3 گولیاں شام استعمال کریں، تاکہ ان کا مادہ جو پتلا پن ہے وہ گاڑھا ہو جائے اور ان کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے۔ تو وہ لبوب بارد استعمال نہ کریں، وہ حب ممسک مشک خاص پہ ہی اکتفا رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو انتہائی خوبصورت نتائج آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی بے ضرر ہے، اس میں کسی قسم کا منشیات، کوئی اس کے نسخے میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں جس کی وجہ سے آپ اس کے عادی بن جائیں یا آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ سب سے پہلے بات یہ کہ ایسا علاج جو بھرپور علاج ہو اور جس کے سائیڈ افیکٹ نہ ہوں، تو یہ آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ ایسی دوائیں استعمال کرنی ہے۔ تو جس کا میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اپنے ٹائمنگ کو خوبصورت بنائیں، حب ممسک مشک کو استعمال میں لائیں۔ اب میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ پھر بھی پریشانی کی حالت میں ہیں یا آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو دواخانہ حکیم اجمل خان وہاں پر طبیب حضرات موجود ہیں، آپ وہاں تشریف لائیں، آپ ان سے مشورہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انتہائی بلا فیس آپ کو ہم ذاتی مشورہ دیں گے، جس میں آپ بھرپور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ خدا حافظ۔